السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 244 اور 245، اور اس سبق کے اندر جو تجویدی قاعدے ہیں وہ ہم سیکھیں گے، اور جو غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں انشاءاللہ ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ وقاتلوا، قاف کو پر کر کے پڑھیں گے، منہ بھر کے پڑھیں گے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے لام کو یہاں پر باریک کر کے پڑھیں گے، فی سبیل اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اور اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوتا ہے تو اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھتے ہیں، للہ اس طرح سے۔ وَاعْلَمُوا، یہاں پر یہ چھوٹا مد ہے، اس کو مد منفصل بھی کہتے ہیں، اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ ان اللہ، اس نون کے اندر غنہ کریں گے، اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے، اور نون کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کے لام کو یہاں پر پر کر کے پڑھیں گے، منہ بھر کے پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوتا ہے تو اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھتے ہیں، منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، من ذا الذی، اس نون کے اندر اخفا کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں ذال ہے، اور ذال اخفا کے حرفوں میں سے ہے، تو نون ساکن کے بعد اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر نون کو تھوڑی دیر ناک میں چھپا کر کے پڑھتے ہیں، اخفا کر کے پڑھتے ہیں۔ یقرض اللہ، قاف کو منہ بھر کے بھی پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر قلقلہ کریں گے، اور قلقلہ کہتے ہیں ہلکا سا آواز کو ڈبل کر کے پڑھنا۔ کیسے؟ یوقو، یہ جو لاسٹ میں آواز نکل رہی ہے یہ قلقلے کی آواز کہلاتی ہے۔ اور اللہ کے لام کو یہاں بھی منہ بھر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، اور اللہ کے لام سے پہلے پیش ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ فیضاعفہ، یہاں پر ہم نے وقف کیا ہے اور یہاں پر آیت ہے نہیں۔ جہاں پر آیت نہیں ہوتی ہے اور سانس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے یا آیت کے لمبے ہونے کی وجہ سے اگر وہاں پر آیت کرنی پڑ جاتی ہے تو پھر پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، اضعافاً، اس فا کے اندر اخفا کریں گے، اس لیے کہ فا کے اوپر تنوین ہے، اور تنوین کے بعد میں کاف ہے، کاف اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ تنوین کے بعد میں اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر بھی اخفا کرتے ہیں، اضعافا، اس طرح سے۔ کثیرہ، جب ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے تو اس گولتا کو ہا بنا کر کے پڑھا ہے، کیونکہ تجوید کا ایک رول یہ بھی ہے کہ اگر گولتا پر آیت کرتے ہیں تو وہ گولتا ہا بن جاتی ہے، اس لیے میں نے اس کو پڑھا ہے کثیرہ، ہا کے ساتھ میں۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ کے لام کو یہاں بھی منہ بھر کے پڑھیں گے۔ یقبض، یہاں پر قاف کو بھی اور ضاد کو بھی دونوں کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ ویبسط، یہاں پر صاد کو بھی اور طا کو بھی دونوں کو منہ بھر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہاں پر اس را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ تو الحمدللہ آپ کی یہ 2 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ ان 2 آیتوں کے اندر جو تجویدی قاعدے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان تمام قاعدوں کو آپ دھیان میں رکھ کر کے پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح سے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ آئیے ایک بار پڑھ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.